اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم۔ گزشتہ سورت کے سب سے آخری مضمون کیا تھا؟ آخری مضمون تھا کہ تکبر کی وجہ سے اور بری تدبیروں کی وجہ سے نہیں مانتے ہیں۔ اس سورت میں ان کے تکبر کی مزید وضاحت ہے کہ تکبر کہاں تک پہنچ گیا، اور بڑی تفصیل کے ساتھ جو گزشتہ سورت میں مضمون آیا، ایک تو توحید کا مضمون آیا، اس صورت میں قدرت کے دلائل پیش کر کر کے ایسا سمجھایا جا رہا ہے کہ بالکل سمجھو لگ رہا ہے کہ یہ اسی تقریر کا آگے والا حصہ ہے۔ اور اہم مضمون وہاں کیا آیا تھا؟ قرآن پاک، انما یخش اللہ من عبادہ العلماء۔ کون ہیں علماء؟ الذین یتلون الکتاب، جو کتاب کو پڑھتے ہیں۔ اور پھر بتایا پڑھنے والوں کی بھی آگے دو قسمیں، تین قسمیں۔ اس صورت کے بالکل شروع میں قرآن پاک کا تذکرہ آ گیا۔ اس صورت میں بھی وہی توحید کا مضمون، لیکن آخرت کا مضمون ایسا زبردست ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرنے والے کے سامنے پڑھنے کی ترغیب فرمائی، اور فرمایا اس سے اس کی جان آسانی سے نکلے گی۔ ایک تو اس کی برکتیں حاصل ہوں گی، اور ظاہری طور پر بتایا گیا کہ اس کا مضمون ایسا ہے کہ اس کا پورا دھیان آخرت کی طرف لگ جائے گا، تو جب دھیان دوسری طرف ہو جائے تو موت کا پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اور مومن کی روح کیسے نکالی جاتی ہے؟ فرمایا جنت کے مناظر دکھائے جاتے ہیں تو اس کی روح تڑپنے لگ جاتی ہے جنت میں جانے کے لیے، تو بس اسی بیچ میں فرشتے روح نکال لیتے ہیں، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے، سوتا ہے تو سوتا ہی رہ جاتا ہے۔ اس لیے دوسرے یہ بھی فرمایا گیا، اس سورت کے پڑھنے کی ترغیب فرمائی گئی، اور یہ بھی، اور آپ نے ایک جگہ موقع پر تمنا فرمائی کہ کم سے کم میرا ہر امتی سورہ یاسین کا تو حافظ ہو جائے، اور یہ بھی روایات میں موجود ہے۔ یہ تفسیری روایتیں ہیں، لیکن بہرحال فضائل میں یہ چلتی ہیں۔ وہ کیا کہ آپ نے فرمایا کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی دل ہوتا ہے، اور سورہ یاسین قرآن پاک کا دل ہے۔ یعنی جس طرح دل کے بغیر کوئی چیز باقی نہیں رہتی، تو قرآن پاک کے اندر سورہ یاسین کا بھی وہی مرتبہ اور مقام ہے۔ اور اس کی اہم وجہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک کے جو بڑے مضامین ہیں وہ سارے کے سارے کھول کر کے اس چھوٹی سی سورت میں تفصیل کے ساتھ بیان کر دیے گئے۔ چھوٹی سورت مگر سمندر کو کوزے میں بند کر دیا۔ یاسین، جمہور تو کہتے ہیں کہ حروف مقطعات ہیں، تو جس طرح سارے حروف مقطعات کی تفسیر میں 5 باتیں آئیں تو وہ 5 باتیں یہاں بھی سمجھ لیجئے گا۔ لیکن ایک طبقہ یہ بات کہتا ہے، سورہ طٰہٰ کے شروع میں نے بتایا تھا کہ یہ حروف مقطعات نہیں ہیں، بلکہ ان سے نہیں ہیں حروف مقطعات، بلکہ اس کی پہلی تفسیر کہ اس سے مختلف مخصوص معانی کی طرف اشارہ ہے۔ تو کس معنی کی طرف اشارہ ہے؟ بعض کہتے ہیں یا تو اپنی جگہ یا ہے، یا کے معنی اے، اور یہ جو سین ہے یہ انسان کا مخفف ہے، تو اصل عبارت ہے ایھا الانسان، اے انسان کہاں کیا سوچ رہا ہے۔ یہ بھی صحیح ہے، لیکن بھاری تعداد کہتی ہے کہ نہیں، سین سے اشارہ ہے سید البشر، تو گویا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔ کیوں؟ یہ 2 صورتیں ہیں، سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین، جس کے فوراً بعد آپ کو مخاطب کیا گیا حروف مقطعات کے بعد، تو اس کا مطلب پھر یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو مخاطب کر کے یہ بات بتائی گئی، تو گویا یہ آپ کا نام ہو گیا، یا سید البشر۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے کہ 70 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں کی طرف قرآن پاک میں اشارہ ہے۔ انہوں نے ایک موقع کے اوپر ان کو اکٹھا بھی بیان کیا ہے، 70 نام، مثلا مزمل آپ کا اسم مبارک، مدثر آپ کا اسم مبارک، ایھا النبی، الرسول وغیرہ وغیرہ۔ اسی میں سے ایک یہ بھی وہ فرماتے ہیں یا سید البشر، اے بشر کے سردار، والقرآن الحکیم، قسم کھاتا ہوں میں حکمت والے قرآن کی، انک لمن المرسلین، بے شک آپ ہیں مرسلین، بھیجے ہوں میں سے۔ آج موقع نہیں، انشاءاللہ پھر کسی موقع پر بتاؤں گا کہ قرآن پاک میں جو قسمیں کھائی جاتی ہیں وہ کیوں کھائی جاتی ہیں۔ بس مختصر اتنا آج سمجھ لیں کہ جب قسم کھائی جاتی ہے تو آگے جو بات بتائی جاتی ہے تو قسم کے ذریعے سے اس بات کو ثابت کیا جاتا ہے۔ قرآن کی قسم کھائی گئی تو گویا اس بات کی گواہی دی جا رہی ہے کہ قرآن پاک کا لفظ بتا رہا ہے انک لمن المرسلین، آپ ضرور بھیجے ہوں میں سے ہیں۔ یہ قرآن جس پر اتر رہا ہے وہ اللہ کے پیغمبر کے سوا کوئی ہستی نہیں ہو سکتی ہے۔ اور دوسری بات اور معلوم ہوتی ہے قرآن کی قسم سے، علی صراط مستقیم، آپ سیدھے راستے کے اوپر ہیں۔ اور تیسری بات کو بھی اگر اس کے ساتھ جوڑ لیں تو تنزیل العزیز الرحیم،
قرآن کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں، قرآن خود بتا رہا ہے تنزیل اتارا ہوا ہے یہ العزیز غالب کی جانب سے، الرحیم رحم کرنے والے کی جانب سے اتارا گیا ہے یہ قرآن، اس ذات کی طرف سے جو سب پر غالب ہے، الرحیم جو سب پر مہربان ہے۔ لتنذرا کس لیے قرآن اترا؟ تاکہ آپ آگاہ کریں قومن ایسے لوگوں کو ما انذرا نہیں آگاہ کیا گیا آباؤہم ان کے باپ دادا کو، فہم غافلون اسی وجہ سے وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ لقد حق القول یقیناً پکی ہو چکی بات علی اکثرہم ان میں سے اکثر پر، فہم لا یؤمنون اس وجہ سے وہ ایمان نہیں لاتے ہیں۔ بات کون سی پکی ہو چکی؟ نافرمانی کرتے 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 اتنے دل کالے ہو گئے کہ اب اللہ کی طرف سے دلوں پر مہر لگ گئی، فہم لا یؤمنون اسی وجہ سے وہ ایمان نہیں لاتے ہیں۔ کیوں نہیں لاتے ہیں اور بات ان پر پکی کیوں ہوئی، اس کو آگے سمجھانے کے لیے فرمایا کہ ان کا رویہ دیکھو نا قرآن کے ساتھ کیا ہے، اور پچھلی صورت میں گزر چکا استکبارن، کیا رویہ تھا ان کا؟ تکبر، اکڑ۔ یہاں بتایا اکڑ کتنی اکڑ ہے، او ہو انا جعلنا بے شک ڈال دیا ہم نے فی اعناقہم ان کی گردنوں میں اغلالا توق، مگر توق بھی کتنے لمبے اور کتنے چوڑے، فہی الی الاذقان تو وہ توق پہنچے ہوئے ہیں الی الاذقان ٹھوڑیوں تک۔ اگر توق نیچے لٹکا رہے تو آدمی دوڑ تو نہیں سکتا ہے، ٹانگوں پر لگتا ہے وہ، لیکن کم سے کم نیچے اوپر دائیں بائیں دیکھ سکتا ہے، لیکن جب توق ٹھوڑی تک پہنچ جائے تو ٹھوڑی کو اوپر اٹھا لے تو پھر آدمی نیچے دیکھ سکتا ہے؟ نہیں دیکھ سکتا ہے۔ فرمایا تکبر یہاں تک پہنچ گیا ہے ان کا، گویا ان کے گلے کا یہ توق بنا ہوا ہے کہ جو ان کو سر نیچے کرنے ہی نہیں دیتا۔ فہم مقمحون تو ان کے سر اوپر کو اٹھائے ہوئے ہیں، مقمح سر اوپر اٹھائے ہوئے، حضرت شیخ الہند نے اس کا ترجمہ کیا ان کے سر اللے جا رہے ہیں۔ اوپر اٹھانے کے لیے یہ لفظ ہوگا، اب تو زیادہ نہیں بولا جاتا ہے۔ وجعلنا من بین ایدیہم اور کیا ہے؟ باپ دادا کی تقلید اور ضد اور نفرت، اور وہ نفرت اور ضد اور باپ دادا کی اندھی تقلید اور ایک دوسرے اکھڑ پن، دوسرے کی بات نہیں ماننا، یہ کہاں تک پہنچی ہے؟ وجعلنا من بین ایدیہم اور کھڑی کر دی ہم نے بین ایدیہم ان کے آگے سدن ایک دیوار، ومن خلفہم اور ان کے پیچھے سے سدن ہے ایک دیوار، فاغشیناہم تو اوپر سے ڈھانپ دیا ہم نے ان کو، فہم لا یبصرون تو وہ دیکھ ہی نہیں سکتے ہیں۔ جس کا یہ حال ہو جائے، گلے میں توق پڑا ہوا ہے، آگے بھی دیوار پیچھے بھی دیوار، اوپر سے پردے، تو بتاؤ اس کو کیسے دکھائی دے گا؟ جب نہیں دکھائی دے گا تو مانے گا کیسے؟ اور یہ کس کے ساتھ تشبیہ ہے؟ ان کا تکبر حدوں کو کراس کرنے والا، ان کی ضد حدوں کو کراس کرنے والی، باپ دادا کی اندھی تقلید حدوں کو کراس کرنے والی۔ فاغشیناہم اوپر سے نفرت کا پردہ، فہم لا یبصرون تو کہاں سے دیکھ لیں؟ سواء علیہم اب وہاں پہنچ گئے ہیں جہاں سے آدمی واپس نہیں آتا، وسواء اور برابر ہے علیہم ان پر انذرتا کہ آپ آگاہ کریں ہم ان کو، ام لم تنذر یا نہ آگاہ کریں آپ ہم ان کو، لا یؤمنون یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ آسان اس کا ترجمہ کرتے ہیں سواء علیہم ان پر برابر ہے، انذرتہم آپ کا ان کو آگاہ کرنا، ام لم تنذرہم یا آپ کا ان کو آگاہ نہ کرنا، انذارک ایاہم وعدم انذارک ایاہم جلالین لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ انما تنذر آپ کس کو ڈرا سکتے ہیں؟ بے شک آپ آگاہ کریں گے من اس شخص کو اتبع ذکر جو نصیحت کی پیروی کرتا ہے، جس کو سمجھایا جائے تو وہ سنتا ہے اور پھر نصیحت کے پیچھے چلتا ہے، وخشی الرحمن اور جو ڈرتا ہے اللہ سے رحمان سے بالغیبی بے دیکھے، فبشرہ تو ایسے آدمی کو خوشخبری دے دیجئے بمغفرت بخشش کی، واجر کریم اور عزت والے اجر کی، انا نحن نحیی بے شک ہم ہی نحیی زندہ کرتے ہیں، الموتا مردوں کو۔ دوسرا ان کا سب سے بڑا اشکال تھا نا کہ مردے زندہ نہیں ہوں گے، حساب کتاب نہیں ہوگا، فرمایا ہم زندہ کریں گے مردوں کو، ہم زندہ کر کے رہیں گے، وَنَكْتُبُ اور ہم لکھتے جا رہے ہیں ما قدموا جو کچھ انہوں نے آگے بھیجا، اور ہم لکھتے جا رہے ہیں آثارہم ان کے پیچھے چھوڑے ہوئے کو، مطلب جو گندے کام کر کے آگے بھیجے اس کا بھی ریکارڈ بنا، اور جو گندے گندے کام کر کے ان کے رواج پیچھے چھوڑے، کسی نے سینما کھول دیا، کسی نے شراب خانہ کھول دیا، کسی نے اور کوئی گندا کام شروع کر لیا، سب ان کے نامے میں لکھے جا رہے ہیں۔ وَكُلَّ شَيْءٍ اور کوئی ہر ایک چیز، كُلَّ شَيْءٍ ہر ایک چیز، أَحْصَيْنَاهُ ہم نے اس کو شمار کیا ہوا فی امام مبین ایک واضح امام میں، امام سے مراد صاف صاف کتاب میں، گویا یہاں امام کے معنی
کتاب ہے، اور سورہ حجر میں امام کے معنی راستہ تھا، اور پھر سورہ بنی اسرائیل میں ہم نے پڑھا امام، تو وہاں امام کا معنی رہنما اور امام کا معنی قائد۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، ان کو ایک قصہ سناؤ، ایک واقعہ سناؤ، کس بات کے لیے کہ تم پہلے ہی ضدی نہیں ہو دنیا کے اندر، اور جو باتیں تم کر رہے ہو یہ تم ہی نہیں کر رہے ہو، تم سے پہلے بھی کچھ دیوانے ایسے ہی ہو گزرے ہیں۔ کیا واقعہ سنایا جا رہا ہے؟ دو بھیجے ہوئے قوم کے پاس آتے ہیں، لوگ نہیں ان کو مانتے، پھر اللہ تعالیٰ تیسرے کو بھیجتے ہیں مگر وہ تینوں کو نہیں مانتے، پھر اللہ تعالیٰ اسی شہر کے کنارے سے ان کا ایک معاون کھڑا کرتا ہے، وہ آ کر اپنی قوم کو سمجھاتا ہے، قوم اس کی دشمن ہو جاتی ہے اور اس کو قتل کر دیتی ہے، اور اس کے بعد اس قوم کے اوپر اللہ کی طرف سے زبردست عذاب آتا ہے، سارے نافرمان ہلاک ہو جاتے ہیں۔ یہ مکہ والوں کو سناؤ کہ یہ جو کچھ تم کر رہے ہو بالکل اسی طرح تم سے پہلے ہو چکا ہے۔ اب تم نے ان کے لیے جو معاون کھڑے ہوئے، جو شہر کے اس کنارے سے آئے اور انہوں نے تم کو سمجھایا، وہ یمن سے آنے والی بوڑھی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ حبشہ سے آنے والے بلال رضی اللہ عنہ، ان جیسے لوگوں کو تم نے قتل کی کوششیں کی اور کچھ کو تو تم نے قتل کر ہی دیا، اور اب تم ان کے بھی دشمن ہو۔ اب تم بھی انتظار کرو ویسا ہی عذاب تم پر آئے جیسا اس قوم پر آیا تھا۔ اللہ اکبر۔ مگر یہ لوگ تھے کہاں جن کا یہاں تذکرہ ہے؟ پہلے دو آئے اور پھر تین آئے۔ پہلے تو یہ بات ہے کہ یہ نبی تھے یا کسی بزرگ کے بھیجے ہوئے تھے، نبی کے بھیجے ہوئے۔ تقریباً مفسرین میں بڑا طبقہ کہتا ہے کہ یہ نبی نہیں تھے بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحابی تھے، اور یہ جس بستی میں آئے تھے اس بستی کا نام انطاکیہ تھا، یہ مصر میں بستی ہے، بھاری تعداد یہی کہتی ہے۔ لیکن دوسرے حضرات نے کہا نہیں، اور علامہ آلوسی نے اس پر خوب رد کیا، فرمایا کہ قرآن کا اندازہ تو دیکھو، یہ انداز صحابہ کے لیے نہیں ہے، یہ نبیوں کے لیے ہے، اور جو اعتراضات لوگوں نے کیے ہیں وہ اعتراضات بھی وہ ہیں جو نبیوں پر کرتے تھے، صحابہ پر یہ اعتراض لوگ نہیں کرتے تھے، تو یہ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول تھے۔ اب سوال پیدا ہوگا کہ یہ کہاں تھے؟ تو پھر ظاہر ہے کہ جب ہمیں ان کا پورا تعارف نہیں دیا گیا، صرف اتنا ہی بتایا گیا، تو اس کا مطلب کسی دور میں تھے، لیکن عربوں میں یہ قصہ مشہور تھا تبھی ان کو سنایا گیا، اور انہوں نے اس پر یہ اعتراض بالکل نہیں کیا کہ اس طرح کا کوئی واقعہ تو دنیا میں پیش آیا ہی نہیں۔ اس کا مطلب وہ بھی مانتے تھے کہ ایسا واقعہ پیش آیا۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ، بیان کیجیے آپ، لہم ان کے لیے، مثلا ایک مثال، اصحاب القریہ، بستی والوں کی، اذ یاد کیجیے، جب آئے ہا اس بستی کے پاس، المرسلون بھیجے ہوئے، اذ ارسلنا، یاد کرو، ارسلنا جب ہم نے، یاد کرو یہ پوشیدہ نکلیں گے، اذ کا معنی جب ارسلنا ہم نے بھیجا، الیہم ان کی طرف، اس نئی دو کو، دیکھیے یہاں پر کہا ارسلنا ہم نے بھیجا، تو یہ بھی دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ نے بھیجا، تو جن کو اللہ بھیجتا ہے وہ نبی ہوتے ہیں۔ اس نئی دو کو بھیجا، فکذبوہما، تو لوگوں نے ان دونوں کو کہہ دیا تم دونوں جھوٹے ہو۔ اشارہ کیا ہے؟ یتیم مکہ تو اکیلے آئے اور تم ان کو جھوٹے کہہ رہے ہو، آپ سے پہلے تو دو کو جھوٹا کہا گیا۔ فعززنا، تو ہم نے طاقت بخشی، بثالث، تیسرے کے ذریعے سے، پھر ہم نے ایک تیسرے نبی کو بھیجا، فقالو، پھر تیسرے بھی آئے اور تینوں نے مل کر کہا، انا الیکم مرسلون، بے شک ہم الیکم تمہاری طرف مرسلون بھیجے ہوئے ہیں۔ قالو، انہوں نے کہا، ما انتم الا بشر، تم نہیں ہو مگر بشر ہو، بشر کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ اور یہ اعتراض بھی بتا رہا ہے کہ وہ نبی ہیں، علامہ آلوسی نے اس کو لیا ہے، کہا نبیوں کو لوگ یہ اعتراض کرتے تھے، نبیوں کو اس لیے نہیں مانتے تھے، ان پر یہ اعتراض کرتے تھے کہ یہ انسان ہیں اس لیے نبی نہیں ہو سکتے ہیں۔ صحابہ پر یہ اعتراض نہیں تھا کہ یہ انسان ہے اس لیے صحابی نہیں ہو سکتے ہیں، نبیوں پر اعتراض تھا۔ تو نہیں ہو تم الا بشر، مگر بشر و مثلنا ہمارے جیسے، وما انزل الرحمن، اور نہیں اتارا رحمان نے من شیء کسی بھی چیز کو، ان انتم الا تکذبون، تم نہیں ہو مگر جھوٹ بولتے ہو۔ قالوا، انہوں نے کہا، ربنا ہمارا رب، یعلم خوب جانتا ہے، انا الیکم بے شک ہم الیکم تمہاری طرف لمرسلون ضرور بھیجے ہوئے ہیں۔ کیا بات کر رہے ہو؟ ہمارا رب جانتا ہے، یعنی ہم رب کی قسم کھا کر کے کہتے ہیں ہم تمہاری طرف بھیجے ہوئے ہیں۔ اور اس موقع پر قرآن کی فصاحت اور بلاغت کے اوپر لوگوں نے زبردست بحث کی ہے کہ جب آپ کسی کے پاس آئیں اور سیدھی بات کہیں جو بالکل خالی ذہن کا آدمی ہے، تو صرف اتنی بات کہہ دینا کافی ہے کہ آج سنیچر کا دن ہے،
لیکن آگے سے آدمی گئے نہیں بھائی سنیچر نہیں ہے، تو پھر آپ تھوڑی تاکید سے کہو گے بھائی واقعی سنیچر ہے آج، اور جب سارے لوگ مل کر قسم کھائیں کہ آج اتوار ہے آج سنیچر نہیں ہے، تو پھر آپ کو بھی قسم کھا کر کہنا پڑے گا قسم بخدا آج سنیچر ہے، کیسے آپ مجھے بیوقوف بنا رہے ہو؟ تو دیکھو یہاں کلام میں ترتیب کیسے ہے، پہلے انہوں نے کہا انا الیکم مرسلون، اب جب لوگوں نے انکار کیا تو پھر کیا کہا انا الیکم لمرسلون، ضرور بالضرور ہم کو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے، وما علینا الا البلاغ المبین، نہیں ہے ہمارے اوپر مگر بلاغ المبین صاف صاف پہنچا دینا، ہمارا کام منوانا نہیں، ہمارا کام پہنچانا، ہم نے پہنچا دیا۔ قالوا انا تطیرنا بکم، انہوں نے کہا ضرور بضرور تطیرنا ہم منحوس سمجھتے ہیں بکم تم کو۔ روایات میں آیا ہے کہ جب لوگوں نے ان کے ساتھ یہ رویہ اپنایا تو پھر اللہ نے اس قوم کو کچھ جھٹکے دیے، کون سے؟ قحط سالی آئی ہوگی، طوفان آئے ہوں گے، آندیاں آئی ہوں گی، بیماریاں پھیلی ہوں گی، تو اس کے اوپر لوگوں نے کہا کہ یہ جتنی بھی مصیبتیں آ رہی ہیں یہ ان کی نحوست کی وجہ سے۔ لوگوں نے کہا لا قسم بخدا ضرور بضرور ان اگر لن تنتہو تم باز نہیں آؤ گے لنرجمنکم ہم ضرور بضرور پتھر مار مار کے مار دیں گے کم تم کو، ولا یمسنا اور ضرور بضرور پہنچے گا کم تم کو منا ہماری طرف سے عذاب علیم دردناک عذاب۔ قالوا طائرکم معکم، جواب دیا نبیوں نے، قالوا انہوں نے کہا طائرکم تمہاری نحوست معکم تمہارے ساتھ ہے، مطلب جب تم گندے کام کرو گے تو اللہ کی طرف سے پکڑ تو آئے گی، تو یہ تو نحوست تمہارے ساتھ ہے، اللہ کی طرف سے آئے گی، اس میں ہماری کیا بات ہے کہ ہمارے کسی کام کی وجہ سے تم پر پریشانی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ این ذکرتم کیا جب تم کو نصیحت کی جاتی ہے تو تم کسی کو منحوس کہتے ہو؟ بل نہیں ہے کوئی منحوس، انتم تم ہی قوم مسرفون ایسے لوگ ہو، مسرفون جو حدوں کو کراس کرنے والے ہو، حدوں کو پار کرنے والے ہو۔ ادھر یہ بحث ہو رہی ہے، ادھر اللہ نے غیب کے خزانے سے ان کا حمایتی کھڑا کیا، شہر کے اس کنارے سے اشارہ ہے کہ آپ مکہ میں محنت کیجئے، مدینہ میں آپ کے حمایتی پیدا ہوں گے، یمن میں آپ کے حمایتی پیدا ہوں گے، قبیلہ دوست میں آپ کے حمایتی پیدا ہو جائیں گے۔ وجاء آیا ایک آدمی من اقصى المدینہ شہر کے کنارے سے، رجل ایک آدمی یسعى دوڑتے ہوئے، اور کہا گیا کہ یہ آدمی پہلے سے ایمان لا چکے تھے، ان کو سمجھایا گیا یہ مانے نہیں شہر والے، یہ کنارے پر کوئی کام کرنے والے بندے تھے، اور کنارے پر کیوں تھے؟ کہتے ہیں کہ چپکے سے اللہ کی عبادت کرتے تھے، بعد نے نام بھی لکھا حبیب نجار، لیکن ظاہر ہے کہ جب ہمیں نبیوں کو نہیں پتا تو پھر ان کا نام کیسے یقین سے معلوم کریں۔ قال یا قومی انہوں نے آ کر اپنی قوم کو سمجھانا شروع کیا، اتبعوا اے میری قوم پیروی کرو، پیچھے چلو، المرسلین بھیجے ہوں کہ ان رسولوں کا اتباع کرو، اور یہ تو سوچو کہ تم ان لیڈروں کی مانتے ہو جو تم سے ووٹ بھی لیتے ہیں نوٹ بھی لیتے ہیں، یہ نہ تم سے ووٹ مانگتے ہیں نہ نوٹ مانگتے ہیں۔ اتبعوا پیچھے چلو، من ان لوگوں کے لا یسألو نہیں مانگتے ہیں جو تم سے اجرن کوئی مزدوری، وہم مہتدون اور وہی ہدایت پانے والے۔ اور اللہ نے ایمان والوں کو بھی سکھایا کہ تمہیں دعوت کا کام کرنا ہے تو کس طرح اللہ کی دین کی بات پہنچانی ہے، ایسے نافرمانوں کو بھی سمجھاتے ہوئے اپنے آپ کو مخاطب کیجئے، اگر انہی لوگوں کو مخاطب کریں گے تو اس سے وہ چڑیں گے۔ وما لیا اور مجھے کیا ہو گیا، لا اعبدو کہ میں پوجا نہ کروں، اللہ دی عبادت نہ کروں، اللہ دی اس ہستی کی، فطرنی جس نے مجھ کو پیدا کیا، حالانکہ وہ تو عبادت کر رہے ہیں اللہ کی، لیکن لوگوں کو سمجھانے کے لیے مخاطب اپنے آپ کو کرتے ہیں۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور اسی کی طرف تم کو لوٹایا جائے گا۔ لوگوں میں تو خود گھبرا رہا ہوں اور تم کو بھی اسی کے پاس جانا ہے، کیا جواب دو گے؟ أَتَّخِذُ مِن دُونِهِ کیا میں بناؤں اللہ کے سوا کسی اور کو آلِهَةً معبود؟ ان یرید اگر چاہے نی میرے بارے میں الرحمن اللہ رحمان بذر کوئی تکلیف دینا، لا تغنی نہیں کام آئے گی عنی مجھ کو شفاعتہم ان کی سفارش شیئا کچھ بھی، یعنی اگر اللہ مجھ پر تکلیف لانا چاہے تو تمہارا عقیدہ یہی تو ہے کہ یہ سفارش کر کے کام بنا دیتے ہیں، لیکن جب اللہ پریشانی لائے گا ان کی سفارش سے تو کچھ نہیں ہوگا۔ ولا ينقذونی اور یہ مجھ کو چھڑا بھی نہیں سکیں گے جب اللہ پکڑنے پر آئے گا۔ انی اذن بے شک میں اذن تب تو لفی ضلال مبین کھلی ہوئی گمراہی میں ہو جاؤں گا۔ کب؟ جب میں تمہاری بات مان لوں اور ان کی عبادت کرنے لگ جاؤں کہ اللہ کے عذاب کے مقابلے میں یہ میرے کچھ کام نہیں آئیں گے، ان کی سفارش بھی کچھ کام نہیں آئے گی، اگر میں ایسا کروں گا انی تو پھر تو میں گمراہ ہو جاؤں گا۔ اب یہاں پہنچ کر کے ایمان والے نے اپنے ایمان کا اعلان کیا، انی آمنت بربکم
بے شک میں آمنت ایمان لا چکا ہوں بربکم تمہارے رب پر. یہ بھی بڑا مزے کا جملہ ہے. یہ نہیں کہا میں اپنے رب کو مانتا ہوں تو فوراً کہتے ٹھیک ہے تو اپنے رب کو مان، ہم اپنے رب کو مانیں گے. نہیں کہا تمہارے رب کو مانتا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ جو میرا رب ہے وہ تمہارا بھی ہے. تو تمہارا کہنے میں اور اپنائیت ہوتی ہے. فاسمعونی فاسمعوا قولی، سن لو میری بات، میں نہیں ڈرتا ہوں کسی سے، صاف صاف بات کہوں گا. میں کہہ رہا ہوں ان کی بات مان لو، اسی میں فائدہ ہے. قیلا، کہا گیا ادخل الجنہ، چلا جا جنت میں داخل ہو جا. جنت میں داخل ہو جا. ابھی انہوں نے کہا سن لو، تو جنت میں داخل ہو جا کر کیا جوڑ ہے؟ یہ وہی جوڑ ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ کا جو جوڑ ہے فاذکرونی اذکرکم کے ساتھ. میں نے وہاں بتایا تھا جو اعلان کر کے کہے گا کہ میں مومن ہوں، ان الحق بھی کہو اور رسولی بھی نہ کہو. آسان سمجھتے ہیں لوگ مسلمان ہونا، ایسے نہیں. جب اس نے کہا کہ سن لو میں مسلمان ہوں تو پھر کیا ہوا؟ پھر لوگ ٹوٹ پڑے اس کے اوپر. اور بعض روایات میں آیا، تفسیری روایتیں، کہ گھوسے اور مکے اور لاتیں مار مار کے اور اس کو لٹا کر کے اس کے پیٹ پر چھلانگے مارتے تھے. اس طرح بے دردی سے اس بندے کو شہید کیا. فرمایا شہید کہاں ہوا؟ ادھر شہید ہوا ادھر حکم ادخل الجنہ، جا جنت میں. جنت کا فیصلہ تو قیامت کے دن ہوگا. تو جنت میں جانے کا مطلب کہ شہید کو مرنے کے بعد ہی جنت کی کچھ نعمتیں ایسی ملتی ہیں جو باقی لوگوں کو محشر کے میدان قائم ہونے کے بعد ملیں گی. یہ بات بڑی تفصیل سے حضرت شاہ صاحب نے فیض الباری میں بیان کی. قال یا لیت قومی یعلمون، قال یا لیت، آئے ہائے، قوم کا ہمدرد کون ہوتا ہے جو نوٹ بھی لے اور ووٹ بھی لے، سب کچھ کھا جائے لوگوں کا؟ فرمایا نہیں، وہ ہوتا ہے جو مر کر بھی قوم کا درد دل میں لے کر کے جائے، حشر میں بھی ملنے کی. اسی سے ہے دعا میری. قال یا لیتا، اس نے جنت میں جا کر کہا ہے ہائے افسوس، قومی میری قوم یعلمون جان لیتی، بما اس بات کو غفرا کہ بخش دیا، لی مجھ کو، ربی میرے رب نے. اگر میری قوم کو پتہ چلتا وہ بھی مسلمان ہو جاتی. وجعل، اور بنایا اس نے، نی مجھ کو، من المکرمین عزت والے لوگوں میں سے. اب پیچھے آیا تھا نا وہاں کہ للہ العزت جمیعا، عزت ساری اللہ کے لیے، یہ ملی ایمان والے کو عزت. وما انزلنا علی قومی، فرمایا یہ تو گیا جنت میں، اب اس کی قوم کا کیا ہوا؟ فرمایا اس کی قوم کا کیا ہوا؟ ہمیں کوئی لشکر لانا تھا ان کو مارنے کے لیے، کوئی زیادہ طاقتور تھے؟ وما انزلنا، اور نہیں اتارا ہم نے، علی قومی ہی، اس کی قوم پر، من بعد ہی، اس کے بعد، من جندن کوئی لشکر، من السماء آسمان سے، وما کننا منزلین، اور ہم نہیں تھے اتارنے والے. ہمیں کیا ضرورت تھی لشکر اتارنے کی؟ امکانت نہیں تھی وہ، مطلب ہم لشکر اتارنے کے محتاج نہیں تھے، اگرچہ ہم نے حکمت کے اعتبار سے کبھی کبھی اتارے. اس قوم پر لشکر لانے کی ضرورت نہیں تھی، کیسے مرے یہ؟ امکانت نہیں تھی وہ، کون سی وہ مصیبت جو ان پر آئی؟ الا صیحۃ، مگر ایک چیخ تھی، واحدۃ، ایک ہی چیخ. فرشتے نے ایک چیخ ماری، ایک زلزلہ، ایک دھماکہ. کیا ہوا؟ فاذا ہم، اچانک ہو گئے وہ، خامدون، بجھی ہوئی آگ کے راکھ کے ڈھیر کی طرح. اللہ اکبر. خامدون ایک لفظ کے اندر یہ سارے معنی ہیں، ہو گئے بجھی ہوئی آگ کی راکھ کے ڈھیر کی طرح. یا حسرتن، اللہ کا ارشاد، ہائے افسوس، علی العباد، بندوں پر، کیا ہو گیا ان کو، ما یاتیہم، نہیں آتے ہیں، ہم ان کے پاس، من رسول، کوئی رسول، الا کانوا بہ یستہزئون، مگر یہ اس کی مذاق اڑاتے ہیں. جو بھی رسول آتا ہے، آج آپ کی مذاق اڑا رہے ہیں. آپ سے پہلے اس بستی میں 3 رسول آئے، ان کی بھی مذاق اڑائی. الم یروا کم اہلکنا، کیا نہیں وہ غور کرتے ہیں، کم اہلکنا، کتنے ہلاک کیے ہم نے، قبلہم، ان سے پہلے، من القرون، زمانے کے لوگوں میں سے، انہم الیہ لا یرجعون، کہ وہ الیہم، ان کی طرف، لا یرجعون، واپس نہیں آتے ہیں. کتنے ہلاک ہو گئے کہ اب قیامت کوئی اٹھیں گے، جو مر گئے سو مر گئے، واپس نہیں آئے. کیوں نہیں اس بات کو سمجھتے؟ وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، ان بے شک، کلن ہر کوئی، لا ضرور بالضرور، ماں کا کوئی ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں، چونکہ لا پیچھے کی تاکید کر رہا ہے. بے شک، کلن ہر کوئی، لا ضرور بالضرور، جمیعن سارے کے سارے، لدینا محضرون ہمارے پاس حاضر کیے جائیں گے. ساری کائنات ہمارے پاس حاضر ہوگی اور یقیناً حاضر ہوگی، پھر وہاں فیصلہ ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں بیان کی جا رہی ہیں. اوپر
اس ایمان والے کی تقریر تھی کہ اس نے اپنی قوم کو کس طرح اللہ کی توحید سمجھائی۔ آگے پروردگار خود اپنی توحید کے دلائل پیش فرماتے ہیں۔ وآیۃ لہم، وآیۃ اور ایک نشانی ہے لہم ان کے لیے، الارض المیتۃ، الارض المیتۃ مری ہوئی زمین، وہ زمین جو گرمی کی وجہ سے سوکھ گئی، گویا کہ وہ مر گئی، وہ ان کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے اللہ کی توحید کو سمجھنے کے لیے۔ کیسے؟ احییناہا، ہم نے اس کو زندہ کیا، واخرجنا اور ہم نے نکالا منہا اس میں سے، حبا غلہ، فمنہ یاکلون تو اس میں سے وہ کھاتے ہیں، وجعلنا فیہا جنات من نخیل واعناب، وجعلنا اور بنایا ہم نے فیہا اس میں، کس میں؟ زمین میں، جنات باغوں کو، من نخیل کھجوروں کے، واعناب انگوروں کے، وفجرنا اور بہایا ہم نے فیہا اس زمین میں، من العیون چشموں میں سے بہت سارے چشمے۔ تو وہ زمین جو بالکل مردہ تھی، سوکھ گئی تھی، اس کو بارش کے قطروں سے زندہ کر دینا اور اس سے غلہ اگانا، یأکلون جس کو لوگ کھاتے ہیں، اور اس میں کھجوروں کے اور انگوروں کے باغ اگا دینا، وفجرنا فیہا من العیون اور اس میں چشموں کو بہا دینا۔ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی، اس کی توحید کی اور اس کے قادر مطلق ہونے کی نشانی نہیں؟ لیأکلوا من ثمرہ، یہ نعمتیں اللہ نے کس لیے دی ہیں؟ لیأکلوا تاکہ وہ کھائیں، من ثمرہ اس کے پھلوں کو۔ یہ نتیجہ نکلنا چاہیے کہ یہ پھل کھائیں اور اس اللہ کا شکر ادا کریں۔ بیچ میں فرمایا یہ پھل کھائیں، وما عملتہ ایدیہم، حالانکہ نہیں بنایا ان باغوں کو، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، وما عملت، عملہ عمل نہیں کیا، پیچھے بھی گزرا ہے، بنانے کے معنی میں بھی آتا ہے، حالانکہ نہیں بنایا ہو ان مذکورہ چیزوں کو، افلا یشکرون تو پھل کھاتے ہوئے کیا یہ شکر نہیں کرتے ہیں؟ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، الذی خلق الازواج جس نے پیدا کیے، الازواج جوڑے، کلہا سارے کے سارے، مما تنبت الارض ہر چیز کے جوڑے پیدا کیے، کس کے جوڑے؟ مما تنبت الارض اس میں سے جن کو زمین اگاتی ہے، مما اس میں سے، تنبت الارض جن کو زمین اگاتی ہے۔ کتنی نباتات، کتنی کھیتیاں، کتنے باغات، یہ آج سائنس یہاں پہنچی کہ ان میں بھی جوڑے ہیں، مذکر اور مؤنث ہیں۔ قرآن پاک 1450 سال پہلے کہہ رہا ہے ان تمام چیزوں میں جوڑے، بلکہ اس سے نیچے اتر کر کے نباتات کے علاوہ جمادات میں بھی جوڑے۔ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ اور ان کی ذات میں بھی ہم نے پیدا کیے جوڑے، وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ اور ان چیزوں میں بھی لا يعلمون جن کو وہ نہیں جانتے ہیں۔ سبحانہ، پھر اس آیت کو سنیں، پاک ہے وہ ذات، کس سے؟ اس کا کوئی شریک نہیں ہے، الذی خلق الازواج جس نے پیدا کیا تمام جوڑوں، ازواج جوڑوں کو، کلہا سارے کی ساری چیزوں کے جوڑے، وہ جتنی مخلوق ہے سب کے جوڑے ہیں، مما تنبت الارض اس میں سے جن کو زمین اگاتی ہے، ومن انفسہم اور تمہاری ذات میں جوڑے، ومما اور ان چیزوں میں لا يعلمون جن کو تم نہیں جانتے ہو، لاکھوں کروڑوں چیزیں وہ جن کو انسان نہیں جانتا ہے، ان میں بھی اسی طرح جوڑے ہیں۔ وآیۃ لہم اللیل، زمینی نشانیوں کے بعد ایک آفاقی نشانی، اس پر غور کرو۔ وآیۃ اور ایک نشانی ہے لہم ان کے لیے، اللیل رات، رات ان کے لیے کتنی زبردست نشانی ہے کہ رات اور دن کا ایک نظام چلتا ہے، دن روشن ہوتا ہے اور رات اندھیری ہوتی ہے۔ نسلخ منہ النہار، سلخ یسلخ عربی میں آتا ہے چمڑا اتارنے کے لیے، نسلخ ہم چمڑا اتارتے ہیں، منہ رات سے، النہار دن کا، فاذا ہم مظلمون تو اچانک وہ اندھیرے میں رہ جاتے ہیں، اظلم یظلم اندھیرے میں رہنا، فاذا ہم مظلمون تو اچانک وہ اندھیرے میں رہ جاتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کائنات میں اصل اندھیرا ہے، اس کے اوپر روشنی کا ایک چمڑی گویا چڑھائی جاتی ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ جب سورج آگے بڑھ جاتا ہے
تو وہ چمڑی اتر جاتی ہے اس سے نور کی روشنی کی، تو اچانک لوگ اندھیرے میں رہ جاتے ہیں۔ والشمس تجری لمستقر لہا، سورج روشنی کرنے کا ذریعہ، یہ چمڑی کیا ہے روشنی کی؟ سورج ہے، تو سورج ایک نظام کے مطابق دوڑ رہا ہے، سورج بھی، اس کا نظام بھی، زمین بھی، والشمس اور سورج تجری دوڑ رہا ہے، لمستقر لہا، مستقر ٹھہرنے کی جگہ، اس کے مقرر کی ہوئی ٹھہرنے کی جگہ، لہا جو اس کے لیے مقرر کی گئی ہے۔ ایک تو معنی یہ کہ وہ اپنے مدار میں دوڑ رہا ہے، جو اس کے لیے نظام طے ہوا اس کے مطابق چل رہا ہے، اور یہ بھی ہے کہ جتنے چکر اس نے پورے کرنے ہیں اتنے چکر پورا کرنے کے لیے وہ دوڑ رہا ہے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، ذالک یہ تقدیر نظام بنایا ہوا ہے، العزیز اس ذات کا جو غالب ہے، العلیم جو سب کچھ جاننے والی ہے۔ دو لفظ ہیں، اس پر غور کیجئے، وہ غالب ہے، وہ جاننے والا ہے۔ کوئی بھی نظام جب فیل ہوتا ہے اس کی دو ہی وجہ ہوتی ہیں، نظام بنانے والے سے زیادہ طاقتور آ جائے تو وہ اس نظام کو فیل کر دیتا ہے، دوسرا یہ کہ نظام بنانے والا نظام بناتا ہے مگر اس کا علم کمزور ہوتا ہے، اس کو نہیں معلوم کہ مجھے کن حادثات سے دوچار ہونا ہے، اس لیے اس کا نظام کمزور ہو جاتا ہے، فیل ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے جو غالب بھی ہے، علیم بھی ہے، وہ اس کو فیل کر سکتا ہے۔ والقمر قدرناہ، اور چاند قدرناہ ہم نے طے کیا ہو اس کو، یعنی اس کے لیے طے کی، منازلہ منزلیں، درجے طے کیے، پہلے دن کس وقت میں نکلے گا اور کتنا بڑا ہوگا، دوسرے دن، تیسرے دن، چوتھے دن، پانچویں دن، یہاں تک کہ 14ویں کو پورا ہوگا اور پھر گھٹنا شروع ہو جائے گا۔ حتی عاد کالعرجون القدیم، یہاں تک کہ عاد لوٹ آئے گا وہ کالعرجون القدیم، عرجون کھجور کی شاخ، القدیم پرانی، یہاں تک کہ کھجور کی پرانی شاخ کی طرح لوٹ آ جائے گا۔ شاخ سیدھی ہوتی ہے، کاٹ کے اس کو ڈال دیا جائے تو وہ سوکھنا شروع ہوتی ہے، تو سوکھتے سوکھتے پھر وہ ٹیڑھی ہونے لگ جاتی ہے، تو ایک تو وہ پتلا ہو جاتا ہے اور دوسرے ٹیڑھا سا بھی ہو جاتا ہے، خم آ جاتا ہے اس میں۔ یہ آخر کا چاند بھی ہو سکتا ہے، شروع کا بھی ہو سکتا ہے۔ للشمس ینبغی لہا، اس نظام پر غور کرو، للشمس نہیں ہے سورج، ینبغی لہا کہ مناسب ہو اس کے لیے، ممکن ہو اس کے لیے، یوں بھی کہہ سکتے ہیں للشمس ینبغی لہا، نہ سورج کے لیے ممکن ہے ان تدرک القمر، ان تدرک کہ پالے وہ القمر چاند کو، یعنی چاند کی جگہ میں سورج آ جائے اور چاند کی روشنی ماند پڑ جائے اور پھر رات نہ آئے بلکہ دن ہی دن رہ جائے۔ وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، جس طرح سورج چاند کے وقت میں قبضہ کر کے رات کو دن نہیں بنا سکتا، اسی طرح وَلَلَّيْلُ اور نہیں ہے رات سابق النہار دن کے اوپر سبقت کرنے والی کہ رات ہی رات بن جائے اور دن نہ آئے، نہیں۔ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ وَكُلٌّ اور یہ سارے کے سارے فی فلکن ایک گول دائرے میں، ایک مدار میں، یسبحون تیر رہے ہیں، فضا کے اندر ان کا چلنا تیرنے سے تعبیر کیا۔ وَآیَةٌ لَهُمْ اور سنو ان کے لیے نشانی، وَآیَةٌ اور ایک نشانی ہے لہم ان کے لیے، انا حملنا کہ ہم نے سوار کروایا ذریتہم ان کی اولاد کو فی الفلک المشحون بھری ہوئی کشتی میں، بھری ہوئی کشتی میں ان کی اولاد کو سوار کرایا۔ اس کا مطلب ایک مطلب تو یہ کہ حضرت نوح علیہ السلام کو سوار کرایا اور پھر ان کی اولاد اس میں سوار ہوئی، اور اس میں انسان ان کی اولاد میں تھے اس لیے یہ زندہ رہے، باقی تو کوئی باقی نہیں رہا۔ تو ان کی اولاد کو ہم نے سوار کروایا کیوں کہا؟ حالانکہ اولاد تو نہیں، وہ تو بزرگ تھے انسانوں کے، وہ پرانے تھے، تو کہا گیا کہ پرانوں کو جس طرح بزرگ کہا جائے اس طرح ذریتہم بھی کہہ سکتے ہیں، عربی زبان میں اتنی گنجائش ہے۔ دوسرے معنی یہ نوح علیہ السلام کی کشتی نہیں بلکہ ہر کشتی مراد ہے، تو جوانوں کو کیوں کہا، اولاد کو کیوں کہا؟ چونکہ جوان ہی تجارت کے لیے کشتیوں میں سفر کرتے تھے۔ فرمایا گویا اوپر ان نعمتوں کا تذکرہ تھا جو براہ راست اللہ نے عطا فرمائی، اب ان نعمتوں کا تذکرہ ہے جس کو انسان کے بنانے میں دخل ہے، تو ان کو بھی اللہ کی نعمت شمار کیا گیا کہ اللہ نے انسان کو یہ عقل و دانش عطا کی۔ وآیتن اور ایک نشانی ہے، اور نشانی اللہ کے ہونے کی، اللہ کی قادر مطلق ہونے کی، اللہ کے اکیلے ہونے کی،
اس کو کہتے ہیں اس کے وجود کی نشانی، اس کی توحید کی نشانی اور اس کے قادر مطلق ہونے کی نشانی۔ وآیتن، اور ایک نشانی ہے لہم، انسانوں کے لیے، انا حملنا، کہ ہم نے سوار کروایا، ذریتہم، ان کی اولاد کو، فی الفلک المشحون، بھری ہوئی کشتی میں، وخلقنا، اور پیدا کیا ہم نے، لہم، ان کے لیے، من مثلہ، اس کشتی کے جیسی چیزیں، ما یرکبون، جن کے اوپر وہ سواری کرتے ہیں۔ کون ہے کشتی کے جیسی چیزیں جو ہم نے پیدا کی؟ تقریباً اکثر مفسرین لکھتے ہیں کہ کشتی کے جیسی چیز مراد ہے اونٹ۔ کیوں؟ وہ کشتی کو کہتے تھے کہ یہ سمندر کی کشتی، اور عرب اونٹ کو کہتے تھے کہ یہ خشکی کی کشتی ہے، سفینۃ البحر و سفینۃ البر، کہ یہ خشکی کی کشتی، جس طرح وہ چلتی رہتی ہے اس طرح یہ بھی پیاسا ریگستانوں میں چلتا رہتا ہے۔ دوسرے حضرات نے کہا نہیں، اس کو مقید کرنے کی ضرورت نہیں، اور ہم نے پیدا کیا لہم، انسانوں کے لیے، من مثلہ، کشتی جیسی وہ چیزیں، ما یرکبون، جن پر وہ سواری کرتے ہیں۔ تو پھر قیامت تک جتنی سواریاں پیدا ہوں گی سب کے سب من مثلہ میں شامل ہوں گی، چونکہ کشتی کو بنانے میں انسان کے ہاتھ استعمال ہوتے ہیں، تو جتنی سواریاں انسان کے ہاتھوں سے بنے وہ بھی اللہ کی نعمت، اس لیے کہ یہ دماغ اور یہ دانش اللہ نے انسان کو دی۔ وَإِن نَّشَأْ، اور اگر ہم چاہیں، نُغْرِقْ، تو ہم غرق کر دیں ہم ان کو، فلا صریخا، تو نہ ہو ان کی کوئی فریاد سننے والا۔ صریخ، صرخا، پیچھے گزر چکا، فریاد کرنا، آواز نکالنا، صریخ، فریاد سننے والا، کوئی نہ ہو فریاد سننے والا، لہم، ان کے لیے، ولا هم ينقذون، اور نہ وہ چھڑائے جائیں گے، جب اللہ پکڑنے پر آئے کون ان کو چھڑا سکتا ہے؟ الا رحمتا منا، مگر یہ نظام چلتا رہتا ہے اور انسان کشتیوں میں چلتا رہتا ہے اور نہیں ڈوبتا ہے، کیوں؟ رحمتن، مہربانی کرنے کی وجہ سے، منا، ہماری طرف سے۔ بڑے بڑے طوفان، بڑے بڑے حادثے آتے ہیں مگر ہم کرم کرتے ہیں، انسان کو بچا لیتے ہیں، مگر کب تک؟ وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ، اور ایک وقت تک زندگی کا سامان دینے کے لیے، یعنی جتنی عمر متعین ہے اس عمر کے آنے تک کسی حادثے سے انسان مر نہیں سکتا۔ ہاں، جب عمر پوری ہو جائے تو پھر کسی حادثے میں بھی مر سکتا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا، اس تمام کے باوجود انسان کا کیا حال ہے؟ وَإِذَا قِيلَ، اور جب کہا جاتا ہے لَهُم، ان سے، انسانوں سے، اتقوا، ڈرو، ما بین ایدیکم، ما، اس سے، بین ایدیکم، جو تمہارے آگے ہے، وما خلفکم، اور جو تمہارے پیچھے ہے اس سے ڈرو۔ آگے کون اور پیچھے کون؟ بعد نے کہا آگے سے مراد آگے والے اعمال، اور جو پیچھے چھوڑ کر جا رہے ہیں ان اعمال سے ڈرو کہ ان کا کیا نتیجہ نکلے گا۔ یہ بھی کہا گیا آگے سے مراد آخرت اور پیچھے سے مراد دنیا۔ یہ بھی کہا گیا آگے سے مراد آگے آنے والی زندگی اور جو گزر چکی زندگی، لیکن سب سے آسان ترجمہ جو ہم یاد رکھ سکتے ہیں وہ ہے ما، معنی میں ہے من کے، تو اب ترجمہ وَإِذَا قِيلَ، اور جب کہا جاتا ہے لہم، ان سے، اتقوا، ڈرو، ما، اس ذات سے، بین ایدیکم، جو تمہارے آگے بھی ہے، وما خلفکم، اور جو تمہارے پیچھے بھی ہے، ہر جگہ اللہ ہے، اس سے ڈرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ معنی زیادہ آسان اور یہ خود قرآن پاک کے مطابق ہے، کیونکہ قرآن پاک میں دوسری جگہ پر آیا تقوی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تو یہ بالکل اسی طرح ہو جائے گا۔ تو کیا کرتے ہیں؟ اذا قیل، جب ان سے یہ کہا جاتا ہے تو آگے چھپا ہے اعرضوا، وہ اعراض کر لیتے ہیں، نہیں مانتے اس حکم کو۔ وما تاتیہم من آیۃ، اور یہ اللہ کی قدرت کو اور اس کی توحید کو اور اس کے وجود کو اور اس کی معرفت کو کیسے حاصل کریں، کسی آیت پر غور ہی نہیں کرتے۔ وما تاتی، اور نہیں آتی ہے، ہم، ان کے پاس، من آیت، کوئی نشانی، من آیات ربہم، ان کے رب کی نشانیوں میں سے، الا کانوا عنہا معرضین، مگر وہ اس سے اعراض کرتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں۔ اور منہ موڑ کر کس طرح؟ متکبر اور نافرمان۔ ان سے کہا جاتا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرو تو کیا جواب دیتے ہیں؟ وَإِذَا قِيلَ، اور جب کہا جاتا ہے لہم، ان سے، انفقوا، خرچ کرو، مما، اس میں سے، رزقا، جو روزی دی، کم، تم کو، اللہ تعالیٰ نے، قال الذین کفروا، قال، کہتے ہیں، الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، للذین آمنوا، ان لوگوں سے جو ایمان لائے، کیا کہتے ہیں؟ اچھا کس کو دیں، خرچ کریں تو اللہ نے جو روزی دی دینی کس کو ہے؟ ایمان والے کہیں گے غریب کو، یتیم کو، مسکین کو، تو کیا جواب دیتے ہیں؟ انطعم، کیا ہم کھلائیں،
من ان لوگوں کو، لو یشاء اللہ اگر چاہتا اللہ تعالی، اطعمہ ہو تو وہ خود ان کو کھلا دیتا۔ اس کا مطلب کہ جو غریب ہے، یتیم ہے، بیوہ ہے، اللہ اس کو بھوکا مارنا چاہتا ہے، تو ہم اللہ کی منشا کے خلاف کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر اللہ ان کو کھلانا چاہتا تو خود کھلا دیتا نا، الیاذ باللہ۔ کیا جواب ہے؟ یہ تو ایک امتحان کا سلسلہ ہے کہ کسی کو دے کر آزماتا ہے، کسی کو کم دے کر آزماتا ہے۔ ان انتم نہیں ہو تم الا فی ضلال مبین، مگر کھلم کھلا گمراہی میں۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ یہی نافرمان ایمان والوں سے کہتے ہیں تم بیوقوف لوگ ہو، کھلم کھلا گمراہی میں ہو، اپنا مال محنت سے کماتے ہو، کہتے ہیں غریبوں کو کھلا دیں۔ غریبوں کو اللہ نے غریب کیوں بنایا؟ اللہ چاہتا ہے وہ غریب رہیں۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ کھلایا ہوا قیامت کے دن کام آئے گا، مر کے کام آئے گا، جب دوبارہ زندہ ہوں گے، تو کہنے لگا اچھا دوبارہ زندہ ہوں گے، بولو کتنے دن رہ گئے ہیں؟ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں مَتَىٰ کب، هَٰذَا الْوَعْدُ یہ وعدہ پورا ہوگا، مَتَىٰ جب بھی آئے قرآن پاک میں مانا کب، هَٰذَا الْوَعْدُ یہ وعدہ کب پورا ہوگا، کتنے دن رہ گئے؟ ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو تو بتاؤ۔ ما ينظرون الا صیحۃ واحدہ، اوہو بجائے یہ جواب دینے کے کہ اتنے دن اور اتنے سال اور اتنے مہینے باقی رہ گئے، ڈانٹ کا جواب فرمایا وقت آنے والا ہے، لیکن جب آئے گا تو کیسے آئے گا؟ ما ينظرون نہیں دیکھتے ہیں یہ، اور دیکھنے سے مراد انتظار کرتے ہیں، الا صیحۃ واحدہ مگر ایک ہی زور کی چیخ کا انتظار کرتے ہیں۔ یہ چیخ کون ہے؟ وہی حضرت اسرافیل علیہ السلام کا سور میں پھونکنا، تأخذہم وہ چیخ ان کو پکڑ لے گی، وہم یخصمون اس حال میں کہ یہ جھگڑ رہے ہوں گے۔ یخصمون اصل میں کیا؟ یختصمون، وہ عربی گرامر کے اعتبار سے ادغام ہو گیا آپس میں۔ اختصام کے معنی جھگڑنا، کیا یہی جھگڑے ہوں گے اللہ ہے کہ نہیں ہے، قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی، مر کے دوبارہ زندہ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، اسی جھگڑوں میں لگے ہوں گے کہ اچانک قیامت آ جائے گی۔ اور ہر شخص کی جو موت آ رہی ہے وہ تو اسی طرح اچانک آ رہی ہے۔ حدیث میں ہے کہ ہر آدمی اپنی موت کو سمجھے کہ قیامت ہے، کیونکہ دوبارہ تو زندہ ہو نہیں سکتا اور تیاری کر نہیں سکتا۔ فلا یستطیعون، اب موت کو سامنے رکھو، پھر اس کا ترجمہ تو نہیں طاقت رکھتے ہیں وہ توصیتاً وصیت کرنے کی، ولا الی اہلہم یرجعون اور نہیں طاقت رکھتے ہیں وہ الی اہلہم اپنے گھر والوں کی طرف، یرجعون کہ وہ واپس لوٹ کر کے آئیں۔ مرتے مرتے کوئی چاہے کہ میں وصیت کر کے مر جاؤں، جب موت کا وقت آ جائے اس وقت میں زبان بند، اب وصیت نہیں کر سکتا ہے۔ آدمی چاہے کہ گرتے گرتے گھر والوں کی طرف گر جاؤں، کم سے کم مرتے مرتے گھر والوں کی ایک زیارت کر لوں، نہیں لوٹ سکتا ہے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ اور یوں انسان مرے، یا تو قیامت کو مرے اور یا مرتے 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 جو قیامت سے پہلے تھے وہ مرتے رہے، تو سب کے سب مر گئے قیامت کو۔ اب دوسرا نفخہ پھونکا گیا، پھر سب لوگ دوبارہ زندہ ہوئے، وہ کیسے زندہ ہوں گے؟ وَنُفِخَ اور پھونکا جائے گا فی الصُّورِ سور میں، سور وہی سینگ کی طرح کوئی چیز جو حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ہاتھ میں، فَإِذَا تو اچانک ہم وہ سب کے سب من الاجداث جدس کی جمع، جدس کی معنی قبر، اچانک وہ قبروں سے اٹھیں گے، الی ربہم اپنے رب کی طرف، ینسلون دوڑ رہے ہوں گے، نسل ینسلو پھسلتے ہوئے جانا، اتنی تیزی سے آدمی جائے کہ کبھی گرے کبھی پڑے اور دوڑے، الی ربہم اپنے رب کی طرف، ینسلون دوڑ رہے ہوں گے، قالوا یا ویلنا اور اٹھیں گے تو کہیں گے ہائے ہماری کم بختی، من بعثنا کس نے جگایا ہم کو، من مرقدنا ہمارے سونے کی جگہ سے، ہم تو سوئے ہوئے تھے، کس نے جگا دیا؟ یہ نافرمان کہہ رہے ہیں، اس پر ایک لمبی بحث ہے کہ یہ اپنے برزخ کے زمانے کو سونے کا زمانہ کیوں کہہ رہے ہیں، وہاں برزخ میں بھی تو سزا ہو رہی تھی۔ من مرقدنا سونے کی جگہ، مرقد جو ہم کہتے ہیں قبر کو، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے سونے کی جگہ، تو سونے کی جگہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ مفسرین نے فرمایا سونا مراد نہیں، یہ صرف قبر مراد ہے، برزخ کا زمانہ مراد ہے۔ کس نے ہم کو برزخ کے سے جگا دیا، کہاں پیش کر دیا؟ اور یہ مطلب ہے کہ دو نفخوں کے بیچ کا جو دور ہے اس میں عالم برزخ میں بھی سزا نہیں ہوگی، تو اس لیے اس کو سونے سے تعبیر کر رہے ہیں۔ لیکن سب سے اصل بات کہ آخرت میں اب جو عذاب ہونے والا ہے اس عذاب کے مقابلے میں پہلے والے کوئی عذاب تھے ہی نہیں، اس لیے پہلے کو تعبیر کر رہے ہیں کہ ہمارے سونے کی جگہ سے کس نے ہم کو جگا دیا۔ اوہو ھذا ما وعد الرحمن، یہ ہے وہ جس کا وعدہ کیا تھا رحمان نے، کون کہے گا؟
فرشتے کہیں گے، ایمان والے کہیں گے، وصدق المرسلون، اور سچ کہا تھا رسولوں نے، تم اس کو نہیں تسلیم کرتے تھے۔ ان کانت الا صیحۃ واحدہ، نہیں ہوگی وہ کون؟ دوسری مرتبہ زندہ ہونا۔ ان کانت البعثۃ الثانیۃ، دوسری مرتبہ یہ زندہ ہونا، اس کے زندہ کرنے کے لیے کچھ اور نہیں کیا جائے گا، الا صیحۃ واحدہ، مگر ایک ہی چیخ، یعنی لوگوں کو اتنی بڑی کائنات کو زندہ کرنے کے لیے بار بار سور میں پھونکنے کی ضرورت نہیں ہوگی، ایک ہی پھونک سے سارے زندہ۔ فَإِذَا هُمْ، تو اچانک وہ سب کے سب، جمیعاً سب کے سب، لدینا، ہمارے پاس، محضرون، حاضر کر دیے جائیں گے۔ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمْ، اب اللہ کی عدالت میں پہنچ گئے، محشر کے میدان میں پہنچ گئے، سب سے پہلا اعلان فَالْيَوْمَ، تو آج، لا تظلم، ظلم نہیں کیا جائے گا، نفس کسی جان پر، شیئن کچھ بھی، ولا تجزون، اور تم کو سزا نہیں دی جائے گی، تم کو بدلہ نہیں دیا جائے گا، الا ما کنتم تعملون، مگر ان کاموں کا جو تم کیا کرتے تھے۔ ان اصحاب الجنہ، یہ تو نافرمانوں کا تذکرہ ہے، اس کے مقابلے میں جنت والے۔ ان اصحاب الجنہ، بے شک جنت کے باسی، جنت والے، یعنی جن کو جنت میں جانا ہے، الیوم، آج، فی شغل، وہ ایک مشغلے میں ہیں، کام میں ہیں، مزے لے رہے ہیں، فاکہون، اس حال میں کہ وہ مزے لے رہے ہوں گے۔ فقیہ یفقہ، اس کے معنی تفریح کے طور پر کوئی چیز کھانا، مزہ لینے کے لیے کھانا، اور محض تفریح کرنے کے لیے بھی فاکہون، تو بے شک جنت والے فی شغل، ایک مشغلے میں، ایک کام میں، فاکہون متلذذون، مزے لے رہے ہوں گے، ہم و ازواجہم، وہ اور ان کی بیویاں، فی ظلال، سایوں میں ہوں گے، علی الارائک، مسہریوں کے اوپر، اریکتن کی جمع ارائک، مسہری، زبردست قسم کا پلنگ، متکئون، ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہوں گے، لہم، ان کے لیے، فیہا، اس جنت میں، فاکہۃ، میوے ہوں گے، ولہم ما یدعون، ولہم، اور ان کے لیے ہوگا، ما یدعون، جو وہ مانگ رہے ہوں گے، جس چیز کا مطالبہ کریں گے، جس کے دل میں جو چیز آئے آج مانگ لے، سلام، اور یہ سب کچھ تو ہوگا، سلام، یعنی علیہم سلام، ان پر سلامتی ہوگی، ان کو سلام کہا جائے گا، قولا من رب الرحیم، یہ قولا کیا ہے؟ یا تو بقول ہے تو منصوب بنزل خافض ہے، اور یا قولا مقولا کے معنی میں تو حال بن رہا ہے، ترجمے کے اعتبار سے آسان ترجمہ، سلام، سلام ہوگا ان کے لیے، قولا، اس حال میں کہ کہا جائے گا سلام ان کو، من رب الرحیم، رحم کرنے والے رب کی طرف سے، جاؤ تمہارے لیے آج سلامتی ہے، السلام علیکم، اللہ کی طرف سے کیا تحفہ۔ وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، اس کے مقابلے میں وامتازوا، جدا ہو جاؤ، الیوم، آج، ایھا المجرمون، اور جرم کرنے والوں، تم الگ ہو، تمہیں ان کے ساتھ نہیں رہنے کی اجازت ہے۔ اللہ اکبر، کون ہے مجرم؟ الم اعہد الیکم، کیا عہد نہیں، عہد لیا تھا میں نے، کیا لم نہیں، عہد، عہد لیا تھا میں نے، الیکم، تم سے، یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹو، اللہ تعبدوا الشیطان، کہ تم شیطان کی پوجا نہیں کرو گے، مگر تم نے شیطان کی پوجا کی، تم نے جرم کیا، تم مجرم لوگ ہو۔ اور گزر چکا کہ شیطان کی پوجا کا مطلب کہ اللہ کی نافرمانی جس طور پر بھی کی، وہ شیطان کے کہنے پر کی، اس کا مطلب شیطان کی پوجا کی۔ انہ لکم عدو مبین، کہ بے شک وہ تمہارے لیے عدو مبین، واضح دشمن، کھلا دشمن ہے، تم سے میں نے کہا تھا، تم بھول گئے میری بات کو۔ وان، اور کیا میں نے یہ تم سے عہد نہیں لیا تھا، اعبدو، یعنی ان کا معنی کہ، تو کہاں جڑے گا؟ اوپر، وان، اور کیا میں نے عہد نہیں لیا تھا کہ اعبدو، عبادت کرنا تم نہیں میری، ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے۔ ہم اس سے پہلے 2 مرتبہ پڑھ چکے، اللہ کی عبادت کرنا اور اللہ کو اپنا رب مان لینا، ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے۔ یہاں بھی یہ بات فرمائی گئی، میری عبادت کرو، میری عبادت کر، میری ہی عبادت کرنے کا نام صراط مستقیم ہے۔ اس کا مطلب اگر کوئی اللہ ہی کی عبادت نہیں کر رہا ہے، صراط مستقیم پر نہیں ہے۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، وَلَقَدْ، اور یقیناً، أَضَلَّ، گمراہ کیا، منکم، تم میں سے، جبلن، جبیل کی جمع، جس کے معنی خلقت، بہت بڑی خلقت کو، کثیرن، بہت ساری خلقت کو شیطان نے گمراہ کر دیا تم میں سے۔ افلم تکونوا تعقلون،
تو شیطان تم کو گمراہ کرتا رہا، تم کیوں گمراہ ہوتے رہے؟ افلم تکونوا تعقلون، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے تھے؟ افا، تو کیا لم تکونوا، تم نہیں تعقلون، سمجھتے تھے؟ ہذہ جہنم، یہ ہے جہنم، التی کنتم توعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، اصلو، داخل ہو جاؤ، ہاں اس جہنم میں، الیوم، آج، بما کنتم تکفرون، ان کاموں کی وجہ سے، اس کی وجہ سے، ما کنتم تکفرون، جو تم کفر کیا کرتے تھے۔ اور آسان ترجمہ ما مصدریہ، تمہارے کفر کرنے کی وجہ سے۔ الیوم نختم علی افواہہم، الیوم، آج، محشر کے میدان میں ہی کوئی آگے سے عذر پیش کرے، بہانہ پیش کرے، دار پار کرے، کسی طرح مجھے چھوڑ دیا جائے، واپس بھیج دو، فرمایا نہیں، الیوم، آج، نختم علی افواہہم، نختم، ہم مہر لگا دیں گے، علی افواہہم، ان کے منہ پر، وتکلمنا، اور باتیں کریں گے ہم سے، ایدیہم، ان کے ہاتھ، وتشہد، اور گواہی دیں گے ارجلہم، ان کے پیر، بما کانوا یکسبون، جو کچھ وہ کمایا کرتے تھے۔ آج کسی کو جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں، لیکن یہ الگ الگ احوال ہیں۔ ایک وقت میں ان کو اجازت ملے گی، خوب باتیں کریں گے، اپنی طرف سے ان سے کہا جائے گا فقیدونی، کرو کوئی تدبیر یہاں سے بچنے کے لیے، اور وہ جھوٹ بولیں گے ہم نے شرک نہیں کیا۔ اس کے بعد ان کے منہ پر مہر لگے گی، اور پھر اس کے اعضاء گواہی دیں گے۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بولنے والی زبان اچانک بند ہو جائے؟ فرمایا ہم دنیا میں کر سکتے ہیں، جب دنیا میں، اور کئی مرتبہ پروردگار کر کے دکھا دیتا ہے، جو دنیا میں کر سکتا ہے وہ اس وقت میں کیوں نہیں کر سکے گا؟ وَلَوْ نَشَاءُ، اور اگر نشا وہ ہم چاہتے، لَطَمَسْنَا، تو ہم موند دیتے، تمس، مٹا دیتے، ہلاکت ڈال دیتے، علی اعینہم، ان کی آنکھوں پر، فاستبقوا، تو وہ لپکتے، الصراط، راستے کی جانب تلاش کرتے راستہ، فانا یبصرون، تو کیسے وہ دیکھتے، کہاں سے ان کو دکھائی دیتا راستہ؟ اچانک ہم آنکھیں غائب کر دیں، اس کی ہم طاقت رکھتے ہیں۔ ولو نشاء، اور سنو، اگر ہم چاہتے، لمسخناہم، تو ہم مسخ کر دیتے ان کو، علی مکانتہم، ان کی جگہ پر۔ ایک معنی تو یہ کیے گئے بندر بنا دیتے، اور دوسرا معنی علی مکانتہم، ان کی جگہ پر ہم، یعنی کسی کو پتھر بنا دیتے، چلتے چلتے انسان ویسے ہی جم جاتا۔ فمستطاعوا، تو نہ طاقت رکھتے وہ مضین، آگے چلنے کی، ولا یرجعون، اور نہ وہ واپس لوٹ سکتے۔ اگر ہم چاہتے تو ہم ایسا کر سکتے تھے، اللہ اکبر، لیکن ہم نے نہیں کیا۔ لیکن ہم طاقت رکھتے ہیں، تو اس کا مطلب کہ ہم قیامت کے دن بھی ایسا کر سکتے ہیں، ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور اس کی ایک زندہ مثال ہر انسان کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ زندہ مثال کیا پیش کی جا رہی ہے کہ کبھی کبھی ہم انسان کو لمبی عمر دیتے ہیں، تو ہم کیا کر دیتے ہیں کہ اس کے قوا اس سے واپس لے لیتے ہیں۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ، اور وہ شخص، نعمرہ، ہم جس کو لمبی عمر دیتے ہیں، ننکسہ فی الخلق، ہم اس کو پلٹ دیتے ہیں، فی الخلق، پیدائش میں، افلا تعقلون، تو کیا وہ عقل نہیں رکھتے ہیں؟ پیدائش میں پلٹنے کا مطلب کہ جس طرح انسان پہلے دن پیدا ہوا اور کس طرح وہ تھا، بے بس بچہ تھا، نہ عقل کام کر رہی تھی، نہ دماغ کام کر رہا تھا، تو ہم کبھی کبھی بڑھاپے میں پھر ویسے کر دیتے ہیں جو پروردگار یہاں کر سکتا ہے ایسا کہ بوڑھا ایسا ہو جائے، نہ آنکھوں سے دیکھے، نہ کانوں سے سنے، اور نہ زبان سے بولے، تو قیامت کے دن کیوں نہیں مہر لگا سکتا ہے زبان پر؟ افلا یعقلون، تو کیا وہ سمجھتے نہیں ہیں؟ وما علمناه الشعر وما ينبغي له، وما علمنا، اور نہیں سکھایا ہم نے ہو ان کو، الشعر، شعر کہنا، وما ينبغي له، اور شعر کہنا ان کے لیے مناسب بھی نہیں، ان هو الا ذکر وقرآن مبین، نہیں ہے یہ مگر ایک ذکر ہے، وقرآن مبین، اور صاف صاف پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ کیا بات، سورت کے بالکل شروع میں آیا تھا، یاسین والقرآن الحکیم، قرآن حکیم کی قسم کھا کر فرمایا یہ قرآن گواہی دیتا ہے کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ یہ باتیں بیان کر کے آخر میں آ کر فرمایا کہ یہ شاعری نہیں ہو رہی ہے، یہ قرآن ہے جو صداقت بیان کرتا ہے، شاعری میں مبالغہ ہوتا ہے، چھوٹی بات کو بڑا کر کے پیش کیا جاتا ہے، اس کو شاعری نہ سمجھو، یہ حقیقت ہے، کس لیے قرآن اترا۔ اور فرمایا وما علمناہ، ہم نے نہیں سکھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، الشعر، شعر کہنا، آپ شاعری کریں، شاعری تو ہم نے آپ کو سکھائی ہی نہیں ہے،
اور کیوں نہیں سکھائی؟ الیاذ باللہ، کیا یہ آپ کی شان میں کوئی کمی رہی؟ وما ينبغي له، اور شاعری آپ کے لیے مناسب بھی نہیں تھی، اس لیے آپ کو نہیں سکھائی۔ کیوں نہیں مناسب تھی؟ سورہ شعراء کے آخر میں ہم پڑھ چکے ہیں شاعروں کی کیا کمزوری ہوتی ہے کہ ان کا کوئی موضوع متعین نہیں ہوتا۔ الم تر انہم فی کل واد یہیمون، اور کیا ہوتا ہے؟ ہم یقولون ما لا یفعلون، وہ کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں۔ آپ کے شان کے لائق شاعری نہیں ہے، چنانچہ آپ نے اپنی زندگی میں کبھی شاعری کی ہو ایسا ثابت نہیں ہے۔ اگر کسی شاعر کا شعر بھی پڑھا تو اس میں کچھ تبدیلی فرما دی، اور ایک دو باتیں جو آپ سے منقول ہیں وہ شاعری کے قواعد کے اعتبار سے شاعری نہیں شمار ہوتی ہیں، وہ دوہے ہیں، وہ رجز ہیں، وہ کبھی کام کرتے ہوئے کوئی بات کہنا جس سے کام ہلکا ہو جائے، جس طرح کہ مسجد نبوی کی تعمیر کے موقع پر کچھ چیزیں اور خندق کھودنے کے موقع پر کچھ چیزیں منقول ہیں، یا غزوہ حنین کے موقع پر ان النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، یہ شاعری کی تعریف میں شامل نہیں ہوتی۔ وما علمنا، ہم نے نہیں سکھایا ہو ان کو الشعر، شعر کہنا، وما ينبغي له، اور مناسب نہیں ہے ان کے لیے شعر کہنا، مناسب ہی نہیں ہے ان کے لیے شعر کہنا، شاعری کے لیے مناسب نہیں۔ ان هو الا ذکر و قرآن مبین، نہیں ہے یہ مگر ایک نصیحت ہے، وقرآن مبین، اور بار بار پڑھی جانے والی چیز کتاب قرآن ہے، لینذر، تاکہ وہ آگاہ کرے من کان حیا، اس شخص کو جو زندہ ہے، ویحق القول، اور تاکہ بات پوری ہو جائے، پکی ہو جائے، علی الکافرین، کافروں پر۔ یہ قرآن کس لیے آیا؟ تاکہ جس کا ابھی تک کچھ نہ کچھ اس میں احساس باقی ہے، اس کی آتما زندہ ہے، روح زندہ ہے، اس آدمی کو آپ سمجھائیں، اور جو نہ ماننے والا اور قسم کھا کر بیٹھا ہو مجھے ماننا ہی نہیں، اس پر بات پکی ہو جائے۔ کون سی بات؟ کہ اس کو جہنم میں جانا ہے۔ اولم یروا انا خلقنا، کیا انہوں نے اس پر غور نہیں کیا؟ انا خلقنا، کہ ہم نے پیدا کیا، لہم، ان کے لیے، مما، اس میں سے، عملت ایدینا، جو چیزیں بنائیں، ایدینا، ہمارے ہاتھوں نے، انعامن، ہم نے ان کے لیے پیدا کیا چوپایوں کو، یعنی چوپائے ان کے لیے پیدا کیے، فہم لہا مالکون، تو وہ ان کے مالک بنے ہوئے ہیں، یعنی چوپائے ہم پیدا کرتے ہیں، اپنی قدرت کے ہاتھوں سے پیدا کرتے ہیں۔ انسان کبھی اس پر غور نہیں کرتے اللہ نے کتنا بڑا کرم کیا، فہم لہا مالکون، انسان ان کے مالک بن جاتے ہیں۔ اور پھر پیدا کرنا اللہ کی قدرت اور اس کا کمال، اس کے علاوہ مزید دیکھو اللہ کی قدرت، اس کی شان کیا ہے کہ بڑے طاقتور قسم کے جانور ہیں مگر اللہ تعالیٰ ان کو انسانوں کا تابع کر دیتا ہے۔ وَذَلَّلْنَاهَا، اور ہم نے ان کو عاجز کر دیا، تابع بنا دیا، ہاں، ان جانوروں کو، لہم، ان کے، پھر کتنے تابع ہیں، جیسا انسان چاہے ویسے کام، فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ، تو ان میں سے کچھ وہ ہیں جو ان کی سواریاں ہیں، وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جن کو وہ کھاتے ہیں، وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، فِيهَا، ان جانوروں میں، منافع، بہت سارے نفع کی چیزیں ہیں، کسی کو بیچتے ہیں، پیسے بناتے ہیں، ان کی اون کو استعمال کرتے ہیں، ان کی کھالوں کو استعمال کرتے ہیں، وَمَشَارِبُ، اور ان کے لیے، انسانوں کے لیے جانوروں میں، مشارب، پینے کے چشمے ہیں، پینے کی جگہیں ہیں، گھاٹیں ہیں پینے کی، گویا ان کے تھن کیا نلکے لگے ہوئے ہیں۔ افلا یشکرون، تو کیا لوگ شکر نہیں کرتے؟ یہ اللہ نے انسان کو نعمتیں دیں جن کا اوپر تذکرہ ہوا، کسی نے اللہ کے سوا ان کو نہیں پیدا کیا، مگر ان کا حال کیا ہے؟ وَلَهُم مَنَافِعُ، یہ ساری نعمتیں تو اللہ نے دیں مگر لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس کے باوجود بھی اس کے ساتھ شرک کر لیتے ہیں۔ کن کو شریک کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، جنہوں نے ان کو کوئی نعمت نہیں عطا فرمائی۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، اور بنائے انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر ایسے معبود، آلہہ، ایسے معبود بنائے جو نہیں طاقت رکھتے ہیں کس بات کی؟ لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر کے من دون اللہ آلہہ، ایسے معبود بنائے، لعلہم، شاید کہ وہ، ینصرون، شاید کہ ان کی مدد کی جائے گی، اس لیے بنائے معبود۔ کیا یہ مدد کر سکتے ہیں؟ لا یستطیعون نصرہم، نہیں وہ طاقت رکھتے ہیں، نصرہم، ان کی مدد کرنے کی، وہم لہم جند محضرون، حالانکہ وہ ایسا لشکر ہیں، جند محضرون، جو حاضر کیے جائیں گے۔ اہم مقام ہے اللہ کو چھوڑ کر کے جن کو بھی معبود بنایا، اس لیے بنایا جاتا ہے کہ ان کے ذریعے سے مدد حاصل کی جائے گی۔ کیا یہ ان کی مدد کریں گے؟ کہا بالکل نہیں ان کی مدد کر سکتے ہیں، بلکہ ان کے خلاف الٹا لشکر بنیں گے قیامت کے دن، اور ان کو جہنم میں ڈالنے کا ذریعہ بنیں گے۔
وہم لہم جندن، اور وہ ان کے لیے لشکر ہیں، محضرون جو حاضر کیے جائیں گے۔ اس آیت کی کئی طرح تفسیر کی جاتی ہے، لیکن یہ سب سے آسان تفسیر اور یہ اس کے مطابق ہے جو ہم پیچھے پڑھ چکے کہ جس غیر اللہ کو کوئی معبود سمجھ کر کے اس کی پوجا کرتا ہے، قیامت کے دن وہی اس کے خلاف گواہی دے گا کہ یہ ہماری پوجا نہیں کر رہے تھے بلکہ یہ شیطان کے پجاری تھے، اور وہ ان کے خلاف لشکر بن کر ان کو جہنم میں ڈالنے کا ذریعہ بنیں گے۔ فلا يحزن، تو چاہیے کہ غم میں نہ ڈالے کا آپ کو قولہم، ان کی بات، انا نعلم، بے شک ہم جانتے ہیں، ما یسرون، جو وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون، اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ آپ کو غم میں نہ ڈالیں ان کی بات، ہم جانتے ہیں جو وہ چھپاتے ہیں، مطلب کچھ باتیں آپ کو کہتے ہیں اور کچھ دل میں چھپا چھپا کر کے رکھتے ہیں، کبھی شاعر کہتے ہیں، کبھی مجنون کہتے ہیں، کبھی کاہن کہتے ہیں، کیا کیا کہتے ہیں، سب ہم کو معلوم ہے، ہم خود ان سے نمٹیں گے۔ اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفہ، اور آخری بات یہ ہے کہ انسان اپنی پیدائش پر ہی غور کر لے تب بھی اپنے مالک کو پہچان جائے۔ اولم، اور کیا، لم یرا، نہیں دیکھا، الانسان، انسان نے، انا خلقناہ، کہ ہم نے اس کو پیدا کیا، من نطفہ، ایک قطرہ ناپاک سے، فاذا، تو اچانک ہوا وہ، خصیم مبین، خصیم، جھگڑا کرنے والا بن جاتا ہے، مبین، کھلم کھلا، وضرب لنا مثلا، اور بیان کرتا ہے وہ ہمارے لیے، مثلا مثالیں، ونسی خلقا، اور بھول جاتا ہے اپنی پیدائش کو، قال، کہتا ہے، من یحیی العظام، کون زندہ کرے گا ہڈیوں کو، وہی رمیم، اس حال میں کہ وہ بوسیدہ ہو چکی ہوں گی۔ یہ بڑا اہم موقع ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو مشرک تھے وہ ان کو اسی پر اشکال تھا کہ مر کے آدمی جب ہڈیاں اس کی گل گئیں، مٹی میں مل گئیں، تو دوبارہ کیسا زندہ ہوگا۔ اس آیت کے پس منظر میں بیان کیا گیا کہ ایک مشرک آپ کے پاس ہے، عقبہ بن ابی معیط، اور اس نے کسی مردار کی ہڈی اٹھائی اور اس کو، بہت پرانی ہڈی تھی، اس کو مسلا اپنے ہاتھ سے، اور نعوذ باللہ اس کی گرد کو آپ کے چہرے کی طرف اڑاتے ہوئے، اس کو پھونکتے ہوئے کہا کہ بولو اس ہڈی کو کوئی زندہ کر سکتا ہے؟ اسی موقع پر فرمایا، اولم یر الانسان، کیا نہیں دیکھا انسان نے، انا خلقناہ، کہ ہم نے پیدا کیا اس کو، من نطفہ، ایک قطرہ ناپاک سے، تو جو اللہ اس کو قطرہ ناپاک سے پیدا کر سکتا ہے مردے کو نہیں پیدا کر سکتا؟ فاذا ہوا خصیم مبین، یہ قطرے سے پیدا ہوا، بڑا ہوا تو کھلم کھلا جھگڑا کرنے والا بن گیا۔ کس کے بارے میں؟ اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتا ہے، کہتا ہے کون پیدا کر سکتا ہے۔ وضرب لنا مثلا، اور بیان کرتا ہے ہمارے لیے مثالیں، ونسیہ، کون سی مثالیں؟ یہی کہ کون ہڈیوں کو زندہ کرے گا، ونسیہ خلقہ، اور بھول گیا اپنی پیدائش کو۔ اگر اپنی پیدائش پر غور کرتا تو وہ سمجھتا کہ جو ایک قطرہ ناپاک کو اشرف المخلوقات انسان بنا سکتا ہے، اس کے لیے اس کو دوبارہ زندہ کرنا کیا مشکل ہے۔ قال، کہتا ہے، من یحیی العظام، کون دوبارہ زندہ کرے گا ہڈیوں کو، وہی رمیم، اس حال میں کہ وہ بوسیدہ ہو چکی ہوں گی۔ قل، آپ جواب دیجئے، یحییہا، زندہ کرے گا ان کو، الذی، زندہ کرے گا، الذی، وہ ہستی زندہ کرے گی، وہ ذات زندہ کرے گی، انشأہا، جس نے پیدا کیا، ہا، ان ہڈیوں کو، اول مرہ، پہلی مرتبہ، جو پہلے پیدا کر سکتا ہے اس کے لیے مردے کو بھی زندہ کرنا کوئی مشکل نہیں۔ اس موقع پر یہ آیتیں نازل ہوئی اور آپ نے اس کو سنائی، اس کو نہیں ماننا تھا، اس نے نہیں مانا، مگر قرآن نے حجت پوری کی۔ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر پیدائش کو علیم، جاننے والا ہے، پہلی مرتبہ بھی پیدا کر سکتا ہے، دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے۔ الذی جعل، جس نے بنایا، لکم، تمہارے لیے، من الشجر الاخضر، سبز درخت سے، نارن، آگ، فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ، تو اچانک، انتم، تم، منہ، اس سے، توقدون، آگ جلاتے ہو۔ اس پر نہیں غور کرتے کہ کیا پروردگار کی قدرت کا کمال ہے کہ درخت سبز کس سے ہوتا ہے؟ اس کے اندر رس ہے، اس کے اندر پانی ہے، اور پانی اور آگ ایک دوسرے کی ضد ہیں، مگر اس تمام کے باوجود آگ اسی درخت سے جلتی ہے، انہی نباتات سے آگ جلتی ہے۔ اور بعض حضرات نے کہا کہ خاص طور سے عربوں کو یاد دلایا، جب یہ ماچس نہیں تھی، لائٹر نہیں تھا، تو ان کے ہاں آگ جلانے کا کیا طریقہ تھا؟ ان کے ہاں دو درخت تھے، ان کے نام بھی آتے ہیں مرخ اور غفار، ان دونوں درختوں کی ٹہنی آپس میں رگڑتے تھے اور اسی سے آگ نکلتی تھی، حالانکہ ٹہنی ہری اور اس سے آگ نکلتی ہے۔ تو جو اس طرح متضاد چیزوں کو جمع کر سکتا ہے، اس کے لیے بوسیدہ ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کرنا کیا مشکل ہے؟ اولیس الذی خلق السماوات والارض، اور کیا، لیسا، نہیں ہے، الذی، وہ ذات،
خلق جس نے پیدا کیا سماواتی آسمانوں کو والارض اور زمین کو، نہیں ہے وہ بقادر قدرت رکھنے والا علی اس بات پر ان یخلق مثلہم کہ وہ زندہ کر دے مثلہم ان کے جیسوں کو، بلا ہاں کیوں نہیں، وہو الخلاق العلیم اور وہ زبردست پیدا کرنے والا ہے، العلیم جاننے والا ہے۔ مطلب تمہارا یہی تو کہنا ہے کہ ہڈیاں گل جائیں گی اور یہ ذرات گم ہو جائیں گے، مگر وہ تو علیم ہے، اس سے کوئی چیز چھپ ہی نہیں سکتی، خلاق ہے، زبردست پیدا کرنے والا، اس کے لیے مشکل کیا ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا، بے شک امرہ اس کا معاملہ، اذا اراد شیئا جب وہ ارادہ کرتا ہے کسی چیز کا، اس کا معاملہ یہ ہوتا ہے ان یقول کہ وہ کہتا ہے لہو اس سے کن ہو جا، فیکون تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ مطلب اس کو ذروں کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اس کو مٹیریل جمع کرنے کی ضرورت نہیں، اس کا معاملہ یہ ہے کہ اس نے چاہا کچھ ہو تو ہو گیا، جس طرح اس نے پہلی مرتبہ چاہا کہ انسان پیدا ہو گیا، اسی طرح وہ چاہے گا دوسری مرتبہ پیدا ہو جائے گا۔ فسبحان تو پاک ہے، الذی وہ ذات بیدہ ملکوت کل شیء جس کے ہاتھ میں ہے ملکوت کل شیء ہر چیز کی بادشاہی۔ ویسے ملکوت کے لفظی معنی زبردست بادشاہی، لیکن کبھی کبھی یہ قدرت کے عجائبات کے لیے آتا ہے، جس طرح ہم نے سورہ انعام میں پڑھا، اور کبھی اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کے اظہار کے لیے، یہاں زیادہ مناسب بادشاہی ملکوت کل شیء جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہی ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور اسی کی طرف تم کو لوٹایا جائے گا۔ اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أبصارنا وذهب همومنا وهمومنا، اللهم ذكرنا منه ما نسينا، اللهم علمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار یا رب العالمین۔ اے مالک الملک، تو اپنے پاک کلام کو ہمارے سینوں کا نور بنا دے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ہمارے دلوں کا سرور بنا دے، ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، ہمارے دکھوں اور غموں کا مداوع بنا دے۔ پروردگار تو ہمیں اس کو یاد رکھنا آسان فرما، اس کا سمجھنا آسان فرما، تو روز اور شب میں اس کی ہمیں کثرت سے تلاوت کی توفیق عطا فرما۔